اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں ایک گھر میں دن رات کی ملازمت کرتی تھی۔ میرے مالک ویسے تو بہت اچھے انسان تھے، تنخواہ بھی اچھی دیتے تھے، لیکن بس رہتے اکیلے تھے۔ میں 20 سال کی تھی۔ میری امی پہلے اس مالک کے گھر کام کرتی تھی، لیکن جب امی بیمار رہنے لگیں تو مجھے بھیج دیا۔ پہلے بھی میں امی کے ساتھ اس مالک کے گھر کام کرنے جا چکی تھی۔ ایک بار صفائی کے دوران مجھے مالک کے کمرے سے 500 کا نوٹ ملا۔ میں نے واپس کرنے کے بجائے اسے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیا، لیکن ایسا موقع مجھے اس گھر میں زیادہ نہیں ملا، کیونکہ میں روز امی کے ساتھ نہیں جاتی تھی، لیکن اب تو مجھے اکیلے ہی وہاں کام کے لیے جانا تھا۔ جب میں امی کے ساتھ اس مالک کے گھر گئی تو پہلے تو میں اس ہٹے کٹے مرد کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے امی سے صاف منع کر دیا کہ مجھے نہیں دن رات وہاں کام کرنا۔ امی کہنے لگیں کہ وہ برا انسان نہیں ہے، میں پچھلے 5 سال سے اس کے گھر کام کر رہی ہوں، پھر کام بھی زیادہ نہیں ہے، کھانا ہی تو بنانا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اور بھی بہت سے ملازم کام کرتے تھے۔ امی کی بات پر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل انجان اندیشی میں گھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ شخص اکیلا ہی رہتا تھا، نہ اس کی بیوی بچے تھے، نہ ہی کوئی عزیز۔ لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم غریب تھے، اسی لیے ہم کبھی کبھار وہ کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے امی بیمار رہنے لگی تھی، ابا کام نہیں کرتے تھے، مجھ سے چھوٹے 5 بہن بھائی اور تھے۔ اگر میں نہ کماتی تو گھر پر فاقے ہونے لگتے، اس لیے اگلے روز امی کے ساتھ اس کوٹھی میں ملازمت کے لیے چلی گئی۔ مالک تھا تو 40 کے تقریباً، لیکن خود کو فٹ رکھے ہوئے تھا، سر کے بال کالے رنگے تھے۔ امی کے ساتھ مجھے دیکھ کر تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، پھر میری والدہ سے کہنے لگا کہ تم تو جانتی ہو مجھے اپنا گھر ہر وقت شیشے کی طرح صاف چاہیے، یہ لڑکی سنبھالے گی سارا کام۔ شاید میرا دبلا پتلا وجود دیکھ کر اسے لگ رہا تھا میں اس گھر کا کام نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی مالک، میری والدہ نے جواب دیا۔ مجھے اس کی نگاہوں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اپنے ماتھے پر بل ڈال دیے۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ امی جب چلی گئی تو کہنے لگا پورے گھر کی صفائی تم اپنی نگرانی میں کرواؤ گی، بس اوپر کے پورشن میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک کے گھر میں دن کے وقت کام کرنے اور بھی ملازم آتے تھے، اور ایک ملازم جو میری امی کی عمر کی تھی وہ وہیں میرے ساتھ کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں سب ملازم سے اپنی نگرانی میں کام کرواتی تھی، لیکن میرا تجسس اس وقت بڑھنے لگا جب اوپر کے پورشن میں صفائی کروانے لگتی۔ اوپر بہت بڑا لاؤنج اور بڑی سی گیلری تھی، اور بس ایک ہی کمرہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ اتنا بڑا ہال نما لاؤنج اور بس ایک ہی کمرہ۔ میں جب اوپر کے پورشن کی صفائی کرواتی اور سامنے اس بند کمرے کو دیکھتی تو میرے اندر ایک بے چینی سی ہونے لگتی کہ جب سارا گھر یہ شخص صاف کرواتا ہے، ایک شیشہ چمکواتا ہے، تو یہ کمرہ کیوں نہیں صاف کرواتا؟ جو ملازم صفائی پر مامور تھی وہ بھی اس کی پرانی ملازم تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ کر تو دیکھوں کہ آخر اس کمرے میں ہے کیا، لیکن جب میں نے یہ سوال اس ملازم سے کیا تو اس کی رنگت اڑ گئی۔ پل میں وہ گھبرا سی گئی، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، میں کبھی نہیں گئی، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا مالک نے تم سے نہیں کہا کہ اس کمرے میں کبھی مت جانا؟ وہ الٹا مجھ سے سوال کرنے لگی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر تو اور بھی حیران ہو گئی۔ میں گھور کر اپنا کام کرنے لگی۔ کھانا میں پکاتی تھی، جو بھی اس نے کھانا ہوتا تھا وہ مجھے صبح ہی بتا دیتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی وہ شخص مغرب کے وقت تمام ملازمین کو گھر سے نکال دیتا تھا، کہتا تھا اب اپنے گھروں کو جاؤ، یہاں تک کہ باہر مین گیٹ کے چوکیدار کو بھی یہی کہتا تھا کہ عشاء کے بعد آنا۔ مجھ سے بھی یہی کہتا تھا کہ عشاء تک تم اپنے گھر میں ہی رہو۔ ہم لوگ اپنے گھر چلے جاتے، لیکن مجھے مالک کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی ملازمین یا میں اوپر والے پورشن میں کام کر رہے ہوتے تو بار بار اوپر کا چکر لگاتا رہتا، اور اس کی نظریں کمرے کی طرف ہی رہتی تھیں۔ شاید اسے یہ وہم تھا ہم کہیں وہ کمرہ کھولنے کی کوشش نہ کر لیں۔ ایسا بھی بھلا کیا تھا اس اوپر والے کمرے میں جہاں وہ کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، اور اتنے بڑے بنگلے میں مغرب سے عشاء تک وہ اکیلا کرتا کیا ہے؟ یہ 2 سوال میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے۔ میں گھر میں آنے کے باوجود بھی حیران تھی کہ آخر یہ مالک تمام ملازمین کو مغرب سے عشاء تک کیوں واپس بھیج دیتا ہے، اور اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلا کرتا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر تجسس کی بیماری ہوتی ہے، میرا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ میری ماں مجھے ہر چیز سے منع کرتی کہ شازیہ تو نے ادھر نہیں جانا۔ میں سوچنے لگتی کہ آخر وہاں ہے کیا جو امی مجھے نہیں جانے دیتی، اور میں وہاں ضرور جاتی تھی، چاہے بعد میں مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری عادت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔
مغرب سے عشاء تک بظاہر تو میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر گھر کے مختلف کام کرتی رہتی تھی، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی ایک نقطہ کے گرد گھوم رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کمرے کے اندر اس نے کسی لڑکی کو قید رکھا ہو۔ کبھی سوچتی کہ کیا خبر وہاں کوئی راز کی بات ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہاں وہ شخص کوئی ناجائز کام کرتا ہو، تبھی اس نے اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال مجھے تنگ کرتا رہتا تھا کہ اس کمرے میں ہے کیا، اور دوسری بات مجھے یہ بھی ستاتی رہتی تھی کہ مالک مغرب سے عشاء تک کے وقت اتنے بڑے گھر میں اکیلا کیا کرتا ہے۔ شاید وہ شادی شدہ ہو، اپنی بیوی کو کمرے میں قید کر رکھا ہو سکتا ہے زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہو۔ میرے اندر کا تجسس مجھے اس بات پر اکساتا رہا کہ مجھے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے اندر کی بے چینی اس قدر بڑھنے لگی کہ میں اس کمرے میں جانے کے طریقے سوچنے لگی۔ واپس کوٹھی سے آ کر بھی میری توجہ بس اسی کمرے کی جانب ہی اٹکی رہتی۔ وہ کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا۔ اب تو میں اوپر کی صفائی کروانے کے بعد اوپر کے پورشن میں چلی جایا کرتی تھی کہ جب مجھے موقع ملے تو میں کمرے کا جائزہ لے سکوں، لیکن وہ کمرہ لاک رہتا تھا۔ گھر میں میرے اور مالک کے علاوہ ایک ملازم اور تھا جس کے ساتھ میں ایک ہی کوارٹر میں رہتی تھی، یا ایک چوکیدار تھا۔ ایک بار رات کے 1 بجے جب وہ ملازم سو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ چکی تھی آج میں اس بند کمرے کا راز جان کر ہی رہوں گی، کیونکہ آج شام جو حرکت مالک نے کی تھی مجھے 1000% یقین ہو گیا تھا اس کمرے میں ضرور کوئی ہے۔ میں اپنے گھر سے عشاء سے کچھ پہلے ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ اتفاق تھا گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کیونکہ چوکیدار اس وقت بنگلے میں نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی چور اچکا گھر میں گھس آتا تو کیا ہوتا؟ خیر، میں گھر میں اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سوچا اگر مالک نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو بتا دوں گی مجھے رات کا کھانا پکانا تھا، جو میں جان بوجھ کر پکا کر نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے اوپر کے کمرے کا راز جاننا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا مالک اسی کمرے میں ہوگا۔ بظاہر تو اب تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مالک سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، بس اس کی نظریں مجھے الجھال کر رکھتی تھیں۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھیں۔ میں پریشان ہونے لگتی، لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی۔ میں جب بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تو اندر کوئی نہ تھا، ورنہ مالک زیادہ تر اپنا وقت لاؤنج میں ٹی وی دیکھ کر ہی گزارتا تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے نیچے کا سارا پورشن دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا، وہ یقیناً اوپر کے کمرے میں موجود تھا۔ میں آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ اس کمرے کی بتی روشن تھی، لیکن جس بات نے میرے ہوش اڑا دیے وہ یہ تھی کہ کمرے سے مالک کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ اتنا دھیرے بول رہا تھا کہ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ لیکن میں نے دروازے پر کان لگایا اور میں باتیں نہیں سن پائی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شخص تو اکیلا رہتا ہے تو یہ آواز کیسی ہے؟ کیا مالک پاگل ہے جو تنہائی میں کمرہ بند کیا اکیلا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن دوسری آواز سن کر تو میرے سارے شک یقین میں بدل گئے۔ وہ ایک نسوانی آواز تھی، یقیناً وہ کوئی لڑکی تھی، لیکن کیا یہ شخص دوسری عورتوں کو گھر میں لاتا ہے؟ اس سوچ نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی، اپنے کوارٹر میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ میرے چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی، اپنی جلدی آ جانے پر افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عشاء کی اذان ہونے لگی۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ ویسے تو میں نماز کی پابند نہ تھی، لیکن اس وقت جس خوف میں مبتلا تھی مجھے اللہ یاد آنے لگا۔ ابھی میں نماز پڑھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤں، مجھے یہاں کام نہیں کرنا، اس شخص کی نظریں اچھی نہیں ہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ آیا۔ میں پہلے ہی خوف زدہ تھی، یوں دروازہ بجنے پر تو اچھل کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا مالک ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے جلدی آنے کی وجہ پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اور اگر اسے مجھ پر شک ہو گیا تو کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے، لیکن وہ ملازمہ تھی جو میرے ساتھ اس کوارٹر میں رہتی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم کب آئی اور اندر کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ ہم ایک ساتھ ہی بنگلے پہنچتی تھیں اور پھر چوکیدار کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ مین گیٹ کے لاک کی چابی چوکیدار کے پاس ہی ہوتی تھی۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ جب میں آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اسی لیے میں اندر آ کر کوارٹر میں آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ چوکیدار تو ابھی آیا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کوارٹر کا دروازہ اندر سے کیسے لاک ہو گیا۔ میں سمجھ گئی وہ کیوں اس طرح سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اسے لگا کہ کمرے میں کوئی گھس آیا ہے۔ رات کا کھانا کھا کر میں جب سونے کے لیے لیٹ گئی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک طرف میں آج کے ہونے والے واقعے کی وجہ سے خوف میں مبتلا تھی،
لیکن دوسری جانب میرا وہی تجسس۔ میں بہت دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ شخص عیاش بھی ہے تو اسے ڈر کس بات کا ہے؟ وہ سب ملازمین کو گھر سے باہر بھیج کر ہی اپنی عیش و آرام کیوں پوری کرتا ہے؟ وہ مالک ہے اس گھر کا، اگر سب کے سامنے بھی اپنی اس عادت کو عیاں کر بھی دے تو ملازمین کی مجال ہے کہ اسے کچھ کہہ جائیں؟ نہ ہی اس کی بیوی بچے ہیں کہ اسے اپنے غلط عمل کے لیے خوب سنائیں۔ اور پھر یہ مغرب عشاء کا کیا چکر ہے؟ میرے دل میں وہ کمرہ ہر وقت کھٹکتا رہتا تھا۔ اس وقت مالک اپنے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ میں نے سوچا چپکے سے اوپر کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں کہ چکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ جو منظر مجھے وہاں دیکھنے کو ملے گا میری روح کو لرزا دے گا۔ اس کمرے میں تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے برابر میں ہی وہ ملازم گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر کمرے کے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ باہر راہداری سے ہوتے ہوئے میں لان میں آ گئی۔ چوکیدار اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں محتاط قدم اٹھاتے ہوئے لان میں بڑی احتیاط سے آئی تھی۔ پورے لان میں اندھیرا تھا۔ میں دھیرے دھیرے دبے پاؤں اوپر کی زینے چڑھنے لگی۔ اس وقت میرا دل دھڑک رہا تھا، پکڑے جانے کا خوف بھی تھا اور کمرے کے راز کو جاننے کا تجسس بھی۔ جب میں کمرے کے پاس گئی تو دروازہ ہاتھ کا کھلا ہوا تھا۔ میں چور نگاہوں سے اندر جھانک کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی بتیاں چل رہی تھیں، اے سی بھی آن تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر سمجھ نہیں آئی کہ کمرہ کیوں خالی ہے، اور اگر خالی ہے تو کھلا کیوں ہے؟ میں اندر داخل ہوئی۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بہت بڑا اور کشادہ کمرہ تھا۔ وہاں لگے ڈیکوریشن پیس اینٹیک قسم کے تھے۔ پورے کمرے کی دیواروں پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں، اس لیے کمرہ دن کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف 6-7 دروازوں کی الماری کھلی پڑی تھی جہاں عورتوں کے قیمتی لباس موجود تھے۔ بہت بڑا ڈریسنگ ٹیبل تھا جہاں دنیا جہان کا میک اپ رکھا تھا، جولری رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہم جیسے لوگ تو ان چیزوں کو ترستے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی اور وہ جولری دیکھنے لگی۔ میک اپ دیکھ کر تو میرا دل بے ایمان ہونے لگا کہ اتنا کچھ ہے اس ڈریسنگ ٹیبل پر، اگر میں یہاں سے کچھ لے بھی جاؤں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ میری لالچ سے آنکھیں چمکی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے میں میک اپ اور جولری رکھی اور کمرے سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ جلدی سے میں نے وہ چیزیں اپنے بیگ میں رکھ دیں جس میں میرے کپڑے رکھے تھے۔ مجھے چوری کی عادت تو تھی اور سجنے سنورنے کا بہت شوق بھی تھا، لیکن غربت کی وجہ سے بس عید پر ہی کانچ کی چوڑیاں خرید لیتی تھی۔ لیکن جب بھی بازار جاتی تھی بڑی بڑی جولری کی دکانیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہ سب پہن کر دیکھوں۔ میں نے یہ سوچا تھا وہ شخص بہت امیر ہے، اسے کیا فرق پڑے گا اگر میں تھوڑی سی چیزیں لے بھی لوں تو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان کی قیمت ایسی چکانی پڑے گی کہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھوں گی۔ آج صبح سے میں خوش تھی، مگر مغرب کے وقت جب میں گھر گئی تو اپنا سامان بھی لے گئی۔ میں نے وہ ساری جولری اور میک اپ اپنی الماری میں چھپا دیا۔ اب میرا یہی کام تھا۔ میں چند دن بعد موقع دے کر اس کمرے میں رات کو چلی جاتی۔ اب تو میں قیمتی جوڑے بھی چھپا کر لے آتی تھی۔ میرا لالچ دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن اس کمرے میں جانے لگی تھی۔ ایک بار جب میں اس کمرے سے جولری لے رہی تھی تو مجھے اس میں سے سونے کے ٹاپس نظر آئے۔ اب تک میں نے بس میک اپ اور جولری ہی چوری کی تھی، لیکن سونے کے ٹاپس دیکھ کر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں سونے کی چیز نہیں چوری کر سکتی تھی، اس لیے واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ لیکن انسان کو اگر لالچ کی بھوک لگ جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ سونے کے ٹاپس نظر آنے لگے۔ کبھی وہ قیمتی ساڑیاں مجھے بے چین کرنے لگتی۔ میں نے کروٹیں بدل کر ساری رات گزاری تھی۔ دن میں جب میں ناشتہ بنا کر مالک کے سامنے رکھ رہی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ آج جو دھماکہ مالک نے مجھ پر کیا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے کمرے کی چابی دی، کہنے لگا اوپر کے کمرے کی صفائی تم کرو گی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا جاؤ اور کمرے کی صفائی کرو۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی اور اوپر کمرے میں آ گئی۔ اس بار جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا میرے لیے حیران کن تھا۔ کمرے میں سونے کے زیورات ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کمرے کی صفائی کر دی، پھر کمرے سے باہر نکلنے کے بجائے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے باکس میں سے بے تحاشا سونے کے زیورات کو دیکھنے لگی۔ بہت سے ٹاپس تھے، چین تھی اور اتنا کچھ تھا کہ اگر میں ان میں سے کچھ لے لیتی تو شاید اسے خبر نہ ہوتی، لیکن میں نے کچھ نہیں لیا۔ کمرہ صاف کیا اور باہر آ گئی۔ رات کو سوتے وقت میری آنکھوں میں وہ زیورات گھومنے لگے۔ مجھے چھوٹی موٹی چوری کی عادت تھی، اس لیے مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھی اور پھر اسی کمرے میں آ گئی۔
کمرہ آج بھی خالی تھا۔ میں نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر وہ زیورات کا باکس ڈھونڈنے کی کوشش کی جو مجھے تیسرے دراز سے مل ہی گیا تھا۔ میں نے اس باکس میں سے سونے کے بھاری جھمکے لیے اور پہن لیے۔ مجھے پہن کر ایسے لگا جیسے میرا چہرہ کھل سا گیا ہو۔ پھر میں نے وہ جھمکے اپنے ہاتھوں میں دبائے اور کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن سامنے ہی مالک کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری رنگت ہی اڑ گئی، میں پکڑی گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں پوری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، مجھ سے تو کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھ کی بند مٹھی دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس نے میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں سونے کے جھمکے تھے۔ میرا تو رنگ فک ہو گیا۔ کہنے لگا، تم چوری کر رہی تھی؟ میری تو جان نکل گئی تھی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ کہنے لگا، تم پہلے بھی اس کمرے سے بہت سی چیزیں چوری کر کے لے جا چکی ہو۔ میں کل ہی تمہاری ماں کو بلاؤں گا اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے تو ساں خطا ہو گئے۔ میں اس کے سامنے رو کر گڑ گڑانے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا، بس ایک شرط پر میں تمہیں پولیس کو نہیں پکڑواؤں گا، تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا اور جھمکے بھی تمہیں دے دوں گا۔ مجھے اس کی یہ شرط سن کر حیرت بھی ہوئی، پریشانی بھی۔ میں نے کہا کہ کون سی شرط؟ وہ کہنے لگا، تم میرے ساتھ رات شادی کر لو، کیونکہ میری پہلی بیوی مر چکی ہے اور اب مجھ سے کوئی بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں پوری طرح سے اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز سے میرے گرد لالچ کا جال بچھایا تھا۔ مالک میرے لالچ کی چمک دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنا کمرہ رات کو کھلا چھوڑنے لگا اور میں لالچ میں آ گئی۔ وہ جانتا تھا میں چھوٹی موٹی چوری کی عادی ہوں، اس لیے اس نے مجھے بری طرح سے پھنسایا تھا۔ میں نے مالک سے کہا کہ میری ماں سے بات کر لے، کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھی۔ جس طرح میں نے محرومیوں بھری زندگی گزاری تھی، اب اور زیادہ نہیں گزار سکتی تھی۔ مالک مجھ سے کئی سال بڑا تھا، مگر میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ وہ کتنا امیر آدمی تھا۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔